پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے۔ آج کا محاذ سرزمین کے نام، پاک سرزمین پارٹی کے نام۔ 3 مارچ 2016 تقریباً 5-6 مہینے پہلے ایک صبح مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب دبئی سے پاکستان سالوں بعد تشریف لائے۔ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی موو ہے، کہا گیا کہ ایم کیو ایم کو توڑنے کی موو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مصطفیٰ کمال نے کسی کی نہ سنی اور خیابان سحر میں آ کے بیٹھ گئے۔ آج یہ کراچی کے دل میں پی سی ایچ ایس میں آج پاک سرزمین پارٹی کہیں اور پہنچ چکی ہے۔ کدھر پہنچ چکی ہے؟ وہ ہے آج کا محاذ۔ کیا یہ واقعی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے؟ کیا یہ واقعی ایم کیو ایم کو توڑنے آئی ہے؟ اصلیت کیا ہے؟ بیسس کیا ہے اس پارٹی کا؟ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ نیا کہتے ہیں کہ یہ نیا 90 ہے۔ اب یہ جو ان کا مرکزی سیکرٹیریٹ ہے یہ شروع ہو گئی ہے۔ میں حال مہینہ بھی نہیں ہوا مگر کوئٹہ بھی یہ پارٹی چلی گئی ہے۔ اوپر نام انہوں نے پاکستان ہاؤس رکھا ہے رائٹ دیر، اور بڑا اوباما پریزیڈنٹ اوباما ٹائپ کا پورٹریٹ ہے مصطفیٰ کمال کی، وہ شروع ہے۔ آج ان کی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ اناؤنس شروع ہو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں مصطفیٰ کمال صاحب بات کریں گے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاک سرزمین پارٹی واقعی ہی ایک فورس ٹو بی ڈیلٹ ود ہے؟ کیا پاک سرزمین پارٹی کے جو یہ بڑے بڑے لیڈرز ہیں جنہیں ہم بچپنے سے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال آ گئے، انیس قائم خانی ابھی اوپر تھوڑی دیر میں، اب السلام علیکم، کیا کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک مصطفیٰ کمال بات کریں گے۔ جو نظام جس کے لیے وہ فیمس ہیں، کیا یہ کنورٹ ہوگا؟ سوال بنتا ہے۔ مصطفیٰ کی باتیں سنتے ہیں۔ ساری باتیں آپ لوگ پچھلے 4 ماہ سے سنتے چلے آ رہے ہو۔ یہ ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے کہ جہاں پر پاکستان کے لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے، عوام نے آپ کی بات، آپ کی پارٹی کی بات، اس کے کانسیپٹ کو اور اس کی فلسفی کو مان کر سمجھ کر لبیک کہنا شروع کر دیا۔ جو لوگ آج جن کو یہ ذمہ داری ملی ہے، اتنے ہی لوگ ہو سکتے تھے، تمام لوگ ذمہ دار نہیں ہو سکتے، لیکن وہ خود کو اس کے اوپر، اس تمام ذمہ داریوں کے اوپر اپنے آپ کو باس نہیں سمجھنا ہے ہم نے، اور دوسروں کو کمتر نیچا نہیں سمجھنا ہے۔ دوسرے ساتھیوں کے لیے جگہ بنانی ہے، پیچھے ہٹنا ہے، دوسروں کے لیے رستہ بنانا ہے، اور کسی بھی جگہ کسی بھی کام میں آپ کہیں سے بھی ایسا نہ لگے کہ جو ہمارا پرانا تعلق رہا ہے جہاں سے، لوگوں کو یہ شائبہ ہی نہیں ہو کہ وہی کام دوبارہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، یا اس طرح کے کام جو ہے وہ دوبارہ ہم کہیں سے، خدا نہ خواستہ ہمارے لوگ کہیں سے کریں گے۔ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے آپ لوگوں نے، ان کے لیے زحمت نہیں بننا۔ آپ اس پارٹی کے پرچم کے تلے آگے ہو، اب آپ کا اس پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ اگر ہماری بات ماننے والے ہو تو آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اگر ہم تمہیں کسی سے ڈرا کر یہاں پر بلائیں گے، یا آپ کسی کو بلاؤ گے کسی کو دشمن بتا کر اس پاکستان میں، تو آپ کو پھر اپنے دشمن سے نبٹنے کے لیے اس کو پھر مارنے کی ضرورت پڑے گی، پھر مجھے تمہیں ہتھیار دینا پڑے گا، پھر تم ٹارگٹ کلر بنو گے، پھر تم پکڑے جاؤ گے اور میں تمہیں اون نہیں کروں گا۔ تو یا کسی ماں کے بیٹے کو ضائع کرو گے، اس کی جان لو گے، یا خود تم جس کی اولاد ہو تم ضائع ہوگے خدا نہ خواستہ۔ تو ہم نے کسی کو، پاکستان کے جھنڈے کو ماننے والے کسی ایک آدمی کو اپنا دشمن نہیں بنانا ہے۔ ہمارے اختلافات رہیں گے، اپنی بات کہو اور دوسرے کی بات سنو، نہیں مانتا ہے اس سے گلے مل کر اٹھو، اجازت دو لوگوں کو۔ تمہیں اجازت ہے کہ تم ایم کیو ایم والوں کے ساتھ بیٹھو، تم حقیقی والوں کے ساتھ بیٹھو، تم جماعت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھو، تم اے این پی والوں کے ساتھ بیٹھو، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بیٹھو، پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بیٹھو۔ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں بنانی ہے، اسی سوسائٹی کے سارے لوگ ہیں، اور اختلافات کے باوجود دشمنی نہیں کرنی ہے۔ ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، ہم تو ہمارے دشمنوں سے جو ہمارے مخالفین ہیں ان سے جا کے گلے ملنا ہے، میں نے بھی جا کر سب کو گلے لگانا ہے۔ تو ہمیں اپنے علاقوں میں کوئی دشمنی نہیں کرنی ہے۔ یہ جو لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی، انیس بھائی، تمام لوگ آپ کے لیے
ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. او بھائی نہیں لینی جان, جانیں نہیں لینی, اپنی جان بچ, تمہارا سب سے اہم کام ہے تمہیں اپنی جان بچانی ہے اور دوسروں کی جان بھی نہیں لینی ہے. میں نے کسی ماں سے بد دعا نہیں لینی ہے, کسی بچے سے اس کا باپ نہیں چھیننا. جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, تعلیم خراب کر کے ہمارے پیچھے نہ لگیں. ہمیں لوگوں کو جاہل بنا کر اپنے پیچھے نہیں لگانا. جو والدین کی خدمت کر رہے ہیں, جن کے والدین بوڑھے ہیں, جن کو ضرورت ہے گھر میں, وہ گھر پہ ٹائم دیں. والدین منع کریں کہ نہیں جانا ہے پارٹی میں, نہیں جاؤ. ان کی بد دعا لے کر نہیں آنا ہمارے پاس, خود بھی تباہ ہو گئے, ہمیں بھی تباہ کرو گے. تو یہ سارے کام نیچرل نارمل رہ کر کرنا ہے, نارمل انداز میں کرنا ہے. جہاں ہو, جس بھی طریقے سے ہو, وہاں پہ وہ کام کرو. تمہاری زندگیوں میں, تمہارے گھرانوں میں, تمہارے شہر میں, تمہارے صوبے میں, تمہارے پاکستان میں, پورے پاکستان میں ہم لوگ ہوا کا تازہ جھونکا بن کر آنا چاہتے ہیں. آپ تمام لوگوں کو نئی ذمہ داریاں مبارک ہوں. پاکستان پائندہ باد. ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی کمیٹی ہے, جس سے ہمارے 6 ڈسٹرکٹس ہیں, اس کے ذمہ داران ہیں, یہ کارکنان ہیں پیور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے. خبر آپ نے سکھایا ہے, پیشنس سکھائی, نان وائلنس کا میرے سامنے ابھی آپ نے کیا ہے, مگر ہاؤ یہ خالی باتیں ہی ہیں؟ بیکاز بہت کراچی کی پالیٹکس بہت وائلنٹ ہے, ایم کے بہت وائلنٹ ہے, بہت تشدد ہے, نیچرل تشدد ہے. 260 سیکٹر اور یونٹ انچارجز, سم آف دم رائٹ ہے, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کے فارمر. اب ایم کیو ایم کا فارمر لڑکا جو ہے وہ جمبو جیٹ ہے, بلکہ فائٹر جیٹ ہے, کیسے کنٹرول کریں گے؟ میرا یہ ماننا ہے بجاد بھائی کہ یہ لڑکا پہلا دن ٹی ٹی لے کر نہیں آیا ہوگا اپنے گھر سے. اس لڑکے کو جو اس انوائرمنٹ نے ٹی ٹی رکھنا سکھایا ہوگا. اگر یہ اتنا وائلنٹ نہیں ہوا ہوتا انوائرمنٹ, یہ ساری چیزیں تباہی بربادی نہیں پھیلی ہوتی, تو مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے یہاں پر. اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا. یہ سب بھی وکٹمز ہیں سارے وجاد بھائی, یہ وکٹمز ہیں سارے. کوئی لڑکا نہیں ٹی ٹی لے کر چلنا چاہتا. ہر لڑکا جو ہے جاب چاہتا ہے, پڑھنا لکھنا چاہتا ہے, کام کرنا چاہتا ہے. تنگ آ گئے لوگ لاشیں اٹھا کر. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ ہماری پریچنگ سن کر ہی آئے. یہاں پہ کسی کے دماغ میں یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ والا کام کرنا ہے. Can I talk to them? Yeah. No, you don't need to have a permission. اب مصطفیٰ بھائی کی باتیں آپ نے سنی, بڑے صبر سے سنی. مجھے یہ بتائیں کہ اور کھل کے بتائیں کہ جو یہ میسج لائے ہیں, میں ہٹ جاؤں اگر آپ کہیں تو, میں چلا جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, آپ سامنے بیٹھے ہیں, آپ سے پوچھتا ہوں, آپ متحدہ کی کیا تھے اس میں, متحدہ میں کارکن تھے کیا؟ اے پی ایم ایس او کا چیئرمین تھا. اے پی ایم ایس او کے چیئرمین تھے. کیا نام ہے آپ کا؟ سید وحید الزمان. جو الطاف حسین صاحب جو سپیچز کرتے آ رہے ہیں, اب ہم نے کبھی وہ سپیچز نہیں سنی. ہم تو دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں نا, اسلام آباد میں بیٹھ کے, لاہور میں بیٹھ کے. آپ لوگ تو ادھر رہتے ہیں, وہ واقعی ہی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ بتائیں. میں تو شرم آتی ہے کہ ہم ایسے آدمی کو جو ہے کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں بار بار. آپ لوگوں کو سیکیورٹی تھریٹ ہے اس وقت متحدہ چھوڑنے پر اور پی ایس پی؟ بالکل ہے. ان کے پاس نعرے لگا رہے ہیں. پاک سرزمین کا ہائی کمانڈ, مسٹر چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب, مسٹر جنرل سیکرٹری رضا ہارون صاحب, مسٹر پریزیڈنٹ انیس قائم خانی صاحب. سر آپ شاید سب سے سینئر ہیں اور میں نے سنا ہے شاید سب سے اچھے کوک بھی ہیں اس جماعت میں. نہیں, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. ایم کے سے بات کی انیس بھائی, آپ سے اگر دو ہاتھ ہو جائیں, آرگنائزیشنل تھنک ٹینک ہیں آپ, برین ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو کھڑی کر رہے ہیں آپ جماعت, اس کا جو ڈے ٹو ڈے ہے وہ آپ کر رہے ہیں. پرابلمز کیا آ رہی ہیں, مسئلہ کیا ہے اس وقت, واٹس دا مین پرابلم رائٹ ناؤ؟ کیونکہ آسان نہیں ہے جماعت کھڑی کرنا, سیاست کرنا آسان ہے, اسے چلانا ذرا سا مشکل. وجہ اس میں سب سے پہلے تو جس شہر میں بیٹھا ہوں, یہ شہر بڑا مسئلہ ہے. کراچی جو شہر ہے وہ پچھلے 30-35 سال سے بدامنی کا شکار ہے. یہاں کی سیاست اور لاہور کی سیاست میں بڑا فرق ہے, اور پنڈی کی سیاست میں بڑا فرق ہے, اور پشاور کی اور کوئٹہ کی سیاست میں بڑا فرق ہے. یہاں آرگنائزیشن سیٹ اپ کھڑا کرنا اور لاہور میں کرنے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں خیابان شہر تک محدود رہنا پڑا, اور لوگ جانتے کیوں رہنا پڑا. اس شہر میں کوئی سچ بات کرنا انتہائی مشکل کام ہے. اس کے بعد یہ بات کرنا اور اس کے بعد کہیں آرگنائزیشنل سیٹ اپ بنانا, وہ بھی خاص طور پہ کراچی میں. تو مجھے کراچی میں
یقیناً مشکلات آ رہی ہیں، لیکن یہ مشکلات ہمارے لیے نئی نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے. اچھا یہ آپ کا ہائی کمانڈ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ویری اوباما ایسک پورٹریٹ رائٹ بیہائنڈ یو، بڑا یہ اس نے اپنے کلرز میں کیا تھا، آپ نے پاکستان کے کلرز میں کیا ہے. مگر بحیثیت ایک طالب علم مجھے یہ بتائیں، آپ وہ آر یو گوئنگ فار دا وہ پی ٹی آئی والا انصاف مانگ رہے ہیں، یا پی 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 والا روٹی کپڑا مکان مانگ رہے ہیں، یا پنجابیوں کو جگا رہے ہیں جیسے پی ایم ایل نے ایک زمانے میں جگایا تھا انہیں؟ بیکاز الٹیمیٹلی بار بار ایک ہی چیز آتی ہے کہ یہ ایم کیو ایم 2.0 ہے. ایٹ بیسٹ نیشنل لیول کی پارٹی کراچی سے ٹیک آف نہیں کر سکتی، بیکاز سوری ٹو سے قائم خانی صاحب، ہارون صاحب، کمال صاحب، سوری ٹو سے مہاجر پہ ایک چھاپ ہے کہ وہ کراچی سے 12 سالہ نہیں چل سکتا ہے کہ نہیں. یہ چیلنج ہے اسپیشلی فار سم ون لائک یو. گیم کیا ہے؟ یس یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ہے وہ یہ پرسیپشن بنا دیا گیا نا 30 سالوں میں بن گیا، ظاہر بات ہے. اور حرکتیں بھی ایسی تھیں جو ایک ہی سنگل ریپرزنٹیشن تھی مہاجروں کی، اردو بولنے والوں کی، اور وہ ریپرزنٹیشن جن کے پاس تھی انہوں نے سارا کچھ بیچ دیا. سارا اس کے ایویڈنسز ہیں ساری چیزوں پہ. تو ہمارے آنے کا اور ہمارے اس کام کے کرنے کا مقصد ہی تو یہی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کر کے جائیں گے اور جو کچھ جو ہے وہ اردو بولنے والوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ پاکستان میں ہوگا تو اس کے جو ہے وہ لامحالہ بالواسطہ بلا واسطہ ذمہ دار ہم بھی ہوں گے. اس لیے کہ ہم اس ایرا میں ہم نے جنم لیا، اس کو پروان چڑھایا، اس میں کنٹریبیوشن ڈالی اور پھر خاموشی سے مر گئے. تو جو کچھ جس بیس پہ ہم لوگ الگ ہوئے تھے اور جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے تھے اور اس میں یہ چیلنج شامل ہے، اس کو صرف اپنے لیے برا نہیں سمجھنا بلکہ دنیا کو یہ بتانا کہ بھائی یہ برائیاں ہو رہی ہیں، آواز دعوت دینا، تبلیغ کرنا کہ ہیلو لوگو سنو، غلط جا رہے ہو، اس راستے کو چھوڑو. اور اللہ کا شکر ہے لوگوں نے ہماری آواز سن لی، اور یہ ود ان ویکس ٹائم، منتھس ٹائم، فیو منتھس میں آپ دیکھیں گے یہ پرسیپشن زائل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب پاکستان کے لوگ، کراچی کے لوگ پورے پاکستان سے ملیں گے، پورے پاکستان کے لوگ کراچی والوں سے ملیں گے، اور پھر کراچی خود میں نے پاکستان ہے. جب یہاں پر باؤنڈریز نہیں ہوں گی کہ کون پختون ہے، کون بلوچ ہے، کون سندھی ہے، کون پنجابی اور کون مہاجر ہے، جب آپس میں لوگ جو ہے وہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے علاقوں میں آئے جائیں گے، کوئی کڑھائی کھانے سوراب گوٹ جائے گا، کوئی کچھ کرنے فٹ بال کھیلنے لیاری جائے گا، وہ لیاری والی جو ہے وہ رنچوڑ لائن آئیں گے، بنس روڈ آئیں گے، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. I hope so مگر It's happening bro, it's happening. It's happening. It's right now it is happening. انیس بھائی، ابھی آپ کے نیچے ایک نئے کارکن کنورٹڈ فرام متحدہ، وہ کہہ رہے تھے کہ آرگنائزیشنل سوال ہے اس لیے آپ کی طرف آیا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ کنیکشن مافیا، لینڈ مافیا جو بدماش طبقہ ہے جس کی انفارچونیٹلی وابستگی رہی ہے متحدہ سے آپ کے زمانے سے پہلے سے، آپ کے زمانے کے بعد، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ریکروٹنگ زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ جو اچھا لڑکا ہے وہ ادھر آ رہا ہے بقول آپ کے کارکن کے، اور جو گندا لڑکا ہے بقول آپ کے کارکن کے وہ ادھر جا رہا ہے. آرگنائزیشنلی مسئلہ پڑے گا آپ کو. اب یہ شکاگو میں بھی ہوتا ہے، یہ نیو یارک میں بھی ہوتا ہے، یہ لندن میں بھی پچھلے سال ہوا، تصادم ہوتا ہے. آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے نیچے؟ حالانکہ ہم کے لیکچر دے رہے تھے کہ کسی سے لڑائی نہیں کرنی، تھپڑ کھاؤ تو آگے چلتے بنو، مگر آپ کو شاید کم ہی لوگوں کو آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ تصادم آپ کو نظر آ رہا ہے. نہیں، تصادم کسی صورت میں نہیں ہوگا، اور وہ تصادم چاہ رہے ہیں. وہ ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا، وہ تو میرپور خاص میں مصطفیٰ کمال، رضا، ہارون، انیس، ایڈوکیٹ ڈاکٹر صغیر سب تھے. ہماری گاڑیوں پہ ڈنڈے مارے ہیں انہوں نے وہاں پہ، اور حیدرآباد میں ہمیں ہمارے لڑکوں کو مارا انہوں نے. کراچی میں ہم 1 یا 2 جگہ گئے تو وہ تو تصادم چاہتے ہیں، لیکن میں وجاہت آپ کو یقین دہانی کر رہا ہوں یہ تصادم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ہم نہیں چاہتے. اور میں آپ کے توسط سے پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جو لوگ متحدہ موومنٹ میں تھے، کارکنان، وہ بھلے کسی لیول پر آج موجود ہیں، انہیں بہکایا گیا، انہیں مس یوز کیا گیا، انہیں بھی وہی طریقہ اپنایا جائے جو بلوچستان کے بیٹے کے ساتھ تھا، جو فاٹا کے بیٹے کے ساتھ تھا، وہ کراچی کے اور حیدرآباد کے بیٹوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. انہیں معاف کرنا چاہیے. ایک دفعہ ریاست کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا. اگر ریاست نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو پھر جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہمیشہ کراچی اسی طرح رہے گا کہ یہ اس طرح کا کارکن ہے، یہ اس طرح. ایک موقع دیا جائے. آپ کو آرگنائزیشنلی اگین آپ تنظیم کھڑی کر رہے ہیں، آسان کام نہیں ہے. آپ کو اس وقت آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے؟
آپ کا موڈس آپرانڈی کیا ہے؟ ہاں، یہ- آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ ہاں یہ بھی وجہ کیونکہ آسان نہیں ہے. ابھی 150-200 لڑکا نیچے تھا, آدھا متحدہ کا تھا. جا. آسان نہیں ہے لڑکا توڑنا. ہاں لیکن یہ بھی علیحدہ بات. ابھی آپ نے کہا 150 لڑکا متحدہ, 150 لڑکا میرے پاس دیگر جماعتوں سے آ رہا ہے. ایسا لڑکا آ رہا ہے جس نے کبھی سیاست ہی نہیں کی. دوسرا یہ کہ میں پنجاب میں جا رہا ہوں, میں آپ تھوڑی کس سے توڑیں؟ آپ پی ٹی آئی سے توڑیں, این پی سے توڑیں, جماعتیوں سے توڑیں, میں سب کسی سے توڑیں. بھی نہیں توڑ رہا. میں کسی کو توڑنے نہیں آیا ہوں, میں سب کو پاکستانی بنانے آیا ہوں. اور میں اس ورکر کو جو کراچی میں خاص طور پہ اس کو بتا رہا ہوں کہ تمہیں پاکستانی بننا ہے. میں اور یہ تبلیغ کر رہے ہیں, میری پارٹی وہ کام کر رہی ہے جو پاکستان میں کسی نے نہیں کیا. آج تک کسی لیڈر نے کہا کہ اس جھنڈے تلے آ جاؤ, اس جھنڈے تلے نہیں آئے وہ برا آدمی ہے. کسی نے کہا تم صوبائیت پہ لے کر آیا, کسی نے لسانیت پہ لے کر آیا. اور ایون میرے مذہب کو مسلک کی بنیاد پہ تقسیم کیا گیا. میں کہہ رہا ہوں اختلاف رکھو لیکن لڑو نہیں آپس میں. اس شہر میں وضاحت علاقے بٹے ہوئے ہیں, اس شہر میں مسجدیں بٹی ہوئی ہیں. میں اور مصطفیٰ کمال, رضا ہارون, یہ ہماری پوری ٹیم یہ ایک جہاد کر رہی ہے, ایک ایسا کام کر رہی ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں پاکستانی بن جاؤ, پاکستانی بن جاؤ. بڑا کام کر رہے ہیں آرگنائزیشنل جو ہے, بڑے مشکل کام ہے کہ میں ایم کیو ایم کے بھی لڑکے کو, پی ٹی آئی کے لڑکے کو بھی, جماعت کے لڑکے کو بھی, اے این پی کے لڑکے کو, جی ایس این کے لڑکے کو, پیپلز پارٹی کے لڑکے کو, اور ایک آزاد لڑکے کو جو میرے پاس آ رہا ہے, میں اس کو بتا رہا ہوں کہ تمہیں پاکستانی بننا ہے. مشکل کام ہے لیکن کر لیں گے وجاہت. گڈ لک, گڈ لک. رضا بھائی آپ کے پاس آتا ہوں. آپ پچھلے دنوں روزوں سے پہلے آپ اسلام آباد آئے. وی ور ٹرائنگ ٹو کنیکٹ, ہم مل نہیں سکے. آپ مس کال بھی ایسے ہی مارتے ہیں جیسے 16 سال کی دوشیزہ مارتی ہے اور پھر نکل جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ جیسے ہی آ رہے تھے, ہماری 1-2 دن اس سے پہلے بات ہوئی, میٹنگ نہیں ہو سکی, مگر ایک دم میں نے کسی سے ڈسکس کیا ایک محفل میں کہ رضا ہارون آ رہا ہے, تو ناک چڑھ گئی لوگوں کی کہ او کن سے ملنے آ رہا ہے, اور یہ بھی پوچھا کہ اسلام آباد آ رہا ہے یا راول پنڈی آ رہا ہے. تو یہ اب ایک اور کمپلیکیشن ہے. یو آر دا بیسٹ مین ٹو آنسر اٹ بیکاز یو ور دیئر. اور یہ آپ سے بھی پوچھا جاتا ہے, آپ سے بھی پوچھا جاتا ہے, آپ سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یہ جو ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, وغیرہ وغیرہ. مگر عجیب سی بات ہے, وی لیو ان اے کنٹری جدھر اگر کرتے بھی ہیں کہ اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ ملک دشمن ہیں, اور ساتھ ہیں پھر بھی ملک دشمن ہے. یہ آپ کمیونیکیشن آپ نے سنبھالا ہوا ہے, یو آر اے اسپیشلسٹ ان دس فیلڈ. یہ چیلنج ہے رضا بھائی, یہ مجھے اس کا جواب چاہیے. چکر کیا ہے اس کا, یہ نیریٹو کیسے کنٹرول کریں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اس نیریٹو کو بلڈ ہونے دینا, اس پرسیپشن کو بلڈ ہی ہونے دے تو بہتر ہے, کیونکہ مجھے اس پرسیپشن کے بلڈ ہونے میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی. حق ہے کچھ بھی ہوں, فائدہ ہے سر اس پرسیپشن کے بلڈ. دیکھیں میں نے پرسیپشن کیا ہے, بڑا وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر آن دیٹ. اٹس اے پرسیپشن, اٹس ناٹ اے ریالٹی. بٹ یہ پرسیپشن کا بلڈ ہونے سے جتنے لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے نا, شاید اس پرسیپشن کے بلڈ ہونے سے نہ کریں. اس کی ڈاؤن سائڈ بھی اب سائڈ وے. لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی, میں ایک نیریٹو لے کے چلا ہوں میرے لیڈر کا, میری پارٹی کا, کہ میں نے پاکستان کی بات کرنی ہے, وطن پرستی کی بات کرنی ہے, اور پیٹریوٹزم کی بات کرنی ہے. اینڈ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, ایک ادارہ ایسا ہے جو وہ بھی یہی بات کرتا ہے, تو ہماری کہیں نہ کہیں تو فیلنگز, سینٹیمنٹس, خیالات ملتے ہیں. اچھا, یہاں تک تو ہمارا ملاپ ٹھیک ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ جوڈیشری کا بھی ہونا چاہیے, یہی پارلیمنٹ کا بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی. میرا بھی ہونا چاہیے. اور جب میں یہ بات کروں میری پارٹی کا نام پاک سرزمین, اوہ پاک سرزمین نام ہے آپ کی پارٹی کا, اوہ یس, یہی تو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ آئے کہاں سے ہو. اب ہمیں کلیئر ہو گیا. واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ پیٹریوٹزم کی بات کرو آپ پہ اسٹیمپ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. یہ قوم کا مزاج ہو گیا ہے, which is very sad. میں یہ پاکستان کا فلیگ دیکھتا ہوں, مجھے اس میں کلر نظر نہیں آتے, مجھے اس میں ہرا اور وائٹ نظر نہیں آتا. تو مصطفیٰ کمال صاحب یہی تو کوشش کر رہے ہیں اس فلیگ کے اندر سے کلر ڈالیں, اس میں اس کا چاند تارا واپس ڈالیں, کیونکہ اس کی رسپیکٹ کرنا. اور انیس بھائی نے بتایا نا, اتنی ڈویژنز ہیں, اتنے ڈفرینسز ہیں, کس چیز پہ, کس سمبل پہ آپ لوگوں کہہ سکتے ہو یار اس پہ تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے نا, اس پہ تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے نا ہمارا. اسی لیے جب اس پرچم کی ہم بات کرتے ہیں لوگوں کا یہ پرسیپشن بنتا ہے. اونلی یسٹرڈے ویری انفلوئنشیل پرسن ہم سے یہاں ملنے آیا, اور اس کا جو کانسیپٹ تھا نا وہ پرسیپشن تھا کہ جی بڑی سپورٹ ہے جی آپ کو. میں تو جس پارٹی میں تھا مجھ سے وہاں وعدہ کر لیا گیا تھا, اور میں اس پارٹی میں اس لیے گیا تھا کہ میرا پرسیپشن. اب میں آپ کے پاس آیا جوائن کر, میں کہا سر ہولڈ آن, گو بیک, آپ دوبارہ سوچیں تھوڑا سا کہ آپ نے ابھی کیا کہا ہے, کیونکہ میں آپ کے اس پرسیپشن کو نہ رد کر رہا ہوں نہ میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں.
एक्नॉलेज करूँगा, जाएँ 3-4 दिन और सोच कर आ जाएँ कि आपने इस पार्टी को ज्वाइन करना है इसलिए कि आपने पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, वतन परस्ती के लिए काम करनी है, इसके लिए आ जाएँ. परसेप्शन विल डिस्कस लेटर. मगर अगेन द परसेप्शन, वो कहते हैं ना परसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन रियलिटी, स्पेशली पाकिस्तानी सियासत में तो यही है. हाँ, होगे नहीं होगे, लट्ठा 2 दिन पहन लोगे आपको पंजाबी बना देंगे जो आप बनने वाले हैं अभी. ठीक है. अब कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक्सेप्ट करवाना, आई एम ग्लैड ये आपने आज बात कर दी है कैमरे पे, बड़ी बात है. मगर ये चीज़ आप कैसे एक्सेप्ट करवाएंगे एक ऐसी पॉलिटी को जो बनी ही एंटी सिस्टम है, जो एक तरफ से मतलब जैसे अगर अलग जमातों की बात कर लें. सर वजाहत भाई, मेरा कैरेक्टर, मेरी पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक, हमारे आने वाली पॉलिसीज, हमारे आने वाले स्टेटमेंट, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा रोल वो क्लियर कर देगा. मैं परसेप्शंस के पीछे अगर चलने लगा पार्टी के शुरू के 4 महीने में तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. मैं तो बड़ा नेगेटिविटी में चलाऊंगा. मैं वजाहत को ये बताता ही रहूँगा यार नहीं, वो वजाहत में मानना है नहीं. देखा ना जी, आपने परसेप्शन बनाना है, आपने मानना तो है नहीं, तो मेरा तो टाइम ही वेस्ट होगा ना आपसे बात करके. और मुझे पता है कि इस परसेप्शन के बिल्ड होने में मेरा कितना फ़ायदा है. तो मेरा तो आने वाला एक्शन, मेरी पॉलिसीज़, मेरी चॉइसेस, मेरे ऑप्शंस, मेरा मैनिफेस्टो, मेरा विजन, सर वो खुद ही क्लियर कर देगा. तो मैं इस पंचायत में पढ़ूँ क्यों, इस फटीक को मैं पालूँ क्यों सर. अच्छा MK, रिगार्डिंग यू, हाँ, पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है, पॉलिटिकल भी है, तनकीद है. टू कराची सेंट्रिक, कहते हो पाक सरजमीन मगर करते हो कराची सरजमीन. ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी आप मेरे शहर गए, आप कोयटा गए. मैंने आपको ठग करके फ़ोन किया, मैं आपको मिलने वाला था, उधर मिल नहीं सके. बट यू हैवंट ब्रांच बियॉन्ड. बट अगेन ही इज़ इन रेडिफ, ठीक है, ही इज़ इन PCHS, ही इज़ लेफ्ट शहर, मगर ही इज़ डूइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू बी डूइंग, ही इज डूइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू बी डूइंग. आपके बारे में कहा जाता है ये कराची सेंट्रिक पॉलिटिशियन है, ये इसकी नेशनली ये ही हैजंट, एक तो इज यंग, जवान है, ठीक है, बाकी जो बाबे बैठे हैं उनकी टक्कर का नहीं है एज वाइज. दूसरी बात, पॉलिटिकली एम्प्ड अप नहीं है, इतनी इसकी छाती वो नहीं हुई अभी कि वो बड़े इशूज, मौला मंसूर, ड्रोन अटैक्स, पठानकोट, इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, एड, अफगान, मतलब यू नेम इट, हर 2 दिन बाद इस मुल्क में नया इशू होता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल का. यू आर स्टिल कॉल्ड अ कराची बॉय. इसे कैसे टैकल करेंगे? अच्छा, मुझे 2 हिस्से हैं इसके जवाब के. अच्छा, पहले मैं कराची डिस्कस कर लेता हूँ. मैं पूछता हूँ लोगों से, क्या कराची पाकिस्तान नहीं है? नंबर 1, व्हाई शुड आई शाय अवे? पाकिस्तान मेरा घर है, कराची मेरा बेडरूम है दोस्त. कराची में मुझे सोना है, और कराची इस घर का, एक घर का बेडरूम जो है ना वो जल रहा है, रॉ के हाथों में 22 सालों से. तो अगर मैं, ये तो अगले महाज की लड़ाई है सारी. रॉ ने लाहौर पे नहीं कब्जा कर रखा भाई. रॉ के जो नॉन कॉन्फेस किए हुए इल्जाम नहीं, कॉन्फेस किए हुए लोग, उनकी पेनिट्रेशन कराची में है. वो कराची जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है, पाकिस्तान की बैकबोन है, जो कि कोयटे वाले का भी है, लाहौर वाले का भी है, पेशावर वाले का भी है, और इस्लामाबाद वाले का भी है. उसको वो गिरवी रख चुका है 22 सालों से. मैं उस शहर को आज़ाद करा रहा हूँ. तो मैं पाकिस्तान के अगले मोर्चों पे लड़ाई कर रहा हूँ यार. मैं पंजाब की भी लड़ाई कर रहा हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा की भी लड़ाई कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान की भी लड़ाई कर रहा हूँ. माइक्रोकॉज़म में कराची. या व्हाई शुड आई शाय अवे? यस, मेरा बेडरूम है कराची, नंबर भी. और जो ये नैरेटिव है, ये वाली बात है कि नहीं हम अभी नहीं, चूंकि मेरा घर यहाँ पर है, मुझसे सवालात ही 90% आप कराची के मुतालिक और अल्ताफ हुसैन के मुतालिक करते हैं. तो आपने मुझसे ये सवाल ही नहीं किया अभी तक किसी ने कि मेरा पंजाब में कितना काम पूछा. आप पूछेंगे, अभी बताएंगे कि 3 विजिट पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं बॉस. 22 डिस्ट्रिक्ट तो मेरे पास यहाँ पर नहीं है. यहाँ तो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट पंजाब में चल रहे हैं. आपको मैंने बताया बलूचिस्तान हम 2 दिनों के लिए गए थे, हमें 5 दिन रुकना पड़ा वहाँ पे. और इतना जबरदस्त सिंध के अंदर जो है वो हमारा. तो आई वुड नॉट शाय अवे being a Karachi's boy, number 1, but we are fighting a national war. Karachi, this very city has been encroached, has been taken over by a white collar people's criminal, who have confessed कि जी 22 सालों से वो रॉ से पैसे लेके कराची में स्कूल खोलेंगे. वो रॉ से पैसे ले रहे हैं 22 सालों से लोगों को, भाइयों को भाई से मिलाने के लिए, अस्पतालों में दवाई देने के लिए नहीं. वो रॉ से पैसे ये ले रहे हैं कि शहर को डिस्टेबलाइज करना है. तो मैं जो लाहौर में बैठा हुआ है, जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, जो KP में बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, मैं उसकी अगले मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ. उसका शहर पाकिस्तान
پاکستان کا شہر اس سے نکال کر واپس دینا چاہتا ہوں میں. تو اگر میں پورے پاکستان میں نامور ہو جاؤں, کراچی اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا, پاکستان کے ہاتھوں سے نکل گیا, پاکستان will never be able to survive. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سفر کرے گا خدا نخواستہ. تو بالکل دو باتیں ہیں, ایک تو ٹوٹل بات, یہ بات کی غلط بات ہے اس لیے کہ آپ مجھ سے, میرا پرسپشن یہ ہو گیا ہے, آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ میں شاہی اوے نہیں کرنا, مجھے کراچی میں زیادہ ٹائم دینا ہے, کیونکہ کراچی ہی تو ٹیکن اوور ہوا ہے. کراچی میں نارمل چیزیں ہو جائیں گی, میں لاہور میں جا کے بیٹھوں گا, یہ بلوچستان میں جا کے بیٹھیں گے, ہم لوگ کہیں گھوم رہے ہوں گے پورے پاکستان بھر میں. اچھا ریپ اپ کرتے ہیں انیس بھائی آپ کی اجازت سے. جی. سو ریپڈ فائر وہ نہیں کرتا وہ کرن جوہر ریپڈ فائر, ہاں تو ریپڈ فائر کرتا ہوں. 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. ہاں مجھے بتائیں, آرگنائزیشن آپ تنظیم کھڑی کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, کون سی جماعت ہے, یو ہیو 30 سیکنڈز, کون سی جماعت یا جماعتیں ہیں جو آپ کی پوٹینشل اتحادی ہیں, دوست ہیں آپ؟ سب دوست ہیں میرے کسی سے اختلاف نہیں. میں اختلاف کرنے نہیں آیا ہوں, میں تمام پارٹیوں کو ان کی حیثیتوں کو مانتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں وہ بھی سیاست کریں اور مجھے بھی سیاست کرنے دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کل الیکشن میں جیتتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کس سے میرا اتحاد ممکن ہے, میں اس وقت فیصلہ کروں گا. آج میں آپ کے ذریعے بتا رہا ہوں میرے سارے دوست ہیں. اوکے اینڈ کس سے روابط کس سے ہیں؟ سب سے روابط ہیں سوائے ایک یا دو کو چھوڑ کے. کون؟ جو میرے ملک کا نہیں ہے, جو میرے ملک کا, اس سے سب سے میری دوستی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی اس کی چند لوگوں سے نہیں ہے, باقی تو سب سے رابطہ ہے. سب سے دوستی ہے. نہیں, ان کی پارٹی میں سے سب سے رابطہ ہے. نہیں وہ تو سبھی سے رابطہ ہے سوائے ان سے جو روکے ہیں. ٹھیک ہے. رضا بھائی, بگ ویک کمنگ اپ فار آور کامن فرینڈ مسٹر الطاف حسین. جو کیس ہے اس کے بارے میں مجھے 30 سیکنڈ سمری دیں جو برطانیہ میں چل رہا ہے. 15 جولائی کو ہونے والا ہے. 15 جولائی کو کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکیومنٹیشن وغیرہ ہے پہلی بار سرکولیٹ ہوگی. آل ڈیفینڈنٹس ول ہیو دا پیپر ورک. یہ کیس برطانیہ میں کدھر جا رہا ہے, وہ والا لنڈن والا؟ برطانیہ کی پریڈکشن جو ہے نا وہ جاتا ہے ویری ڈیفیکلٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ہائی کورٹ کی جوڈیشل ریویو کی ہیئرنگ ہے, اور آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے وہاں کے سسٹم کا. لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ وہ کیا جوڈیشل ریویو ہے. مائنڈ یو اٹس ناٹ اے کیس, اس طرح کا کیس نہیں ہے. کرمنل کیس تو ان کا الگ چل رہی ہے پروسیڈنگ. رائٹ. تو دیکھتے ہیں 15 تاریخ کو کیا ہوتا ہے, کیا پیپر سامنے آتے ہیں, کیا چیز سامنے آتی ہے, اینڈ دین ویل بی ایبل ٹو ان اے بیٹر پوزیشن ہوں گے اس پہ. مگر واٹس ڈفرنٹ دس ٹائم, سب کو ڈاکیومنٹیشن ملے گی؟ نہیں, اس دفعہ جو جوڈیشل ریویو ہے وہ اس جو میں نے سنا ہے وہ اس چیز پہ ڈالا گیا ہے کہ بھئی پولیس سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ بھئی اس کیس کو کدھر لے کے جانا ہے. ہم نے کہیں لے کے جانا ہے, اس کا لاجیکل کنکلوژن ہے کہ نہیں ہے, وہ آپ ہمیں جواب دیں. آپ نے طرف سے اس کو پینڈنگ میں کیوں رکھا ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے 15 جولائی کو. ٹھیک ہے. But that case has got no bearing on the criminal case. وہ الگ چل رہا ہے. Right. Okay. And you don't see that criminal case going anywhere again. 30 seconds سے زیادہ ہی آپ سے لے لیے, مگر you don't see that case going anywhere. It's not even a case at the moment. It's only investigation. That's why there's a judicial review. How can you have an investigation for 2 to 3 years on such a heinous allegation of money laundering, you know? So that's why the judicial review. Why is there not a case? The judicial review will decide whether there will be a case or not. میں لنڈن تھا اور میں نے ادھر ایک سینئر صحافی سے بات کی کہ اس کا کیا ٹیک ہے, اس کا کیا پرسپیکٹو ہے. تو اس نے کہا کہ یار, اور یہ شاید آپ سب کے لیے ہے, کہتا ہے کہ یار یہ اگر جہادی ہوتے نا, اگر یہ بیلٹ باندھ کے بم پھاڑنے کے لیے نکلتے تو اس وقت یہ سب اندر ہوتے. یہ جہادی نہیں ہے, یہ سیاست کرتے ہیں, تو اس لیے ان کا یہ ڈریگ آن ہو رہا ہے. آپ کی کیا ٹیک ہے؟ بس اگر انڈیا اس میں انوالو نہیں ہوتا نا تو یہ اب تک بند ہو چکے ہوتے. بیسکلی دے ول لندن یو کے گورنمنٹ ول نیور گو اگینسٹ انڈیا. اٹس اے فارن ایشو میٹر. India's raw first time ever in the history of this for last 5 decades پکڑی گئی ہے پاکستان میں انوالو ہوتے ہوئے. پکڑی بھی آئی ایس آئی کے ذریعے نہیں گئی ہے, پکڑی بھی ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن جس کو آپ اسکاٹلینڈ یارڈ کہتے ہیں. وہ جب بھی یہ کیس اوپن ہوگا تو الطاف حسین صاحب کو تو لوگ بھول جائیں گے. لوگ انڈینس پروف کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں جائے گی چیزیں.
تو انڈیا اپنے فورن آفس اپنے پرائم منسٹر لیول سے جو ہے وہ اپروچ کر رہا ہے. اور کہیں پہ بھی دیکھو یہ ساری وجہ بھائی یہ سب انصاف اور قانون, ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. میری یہ ٹیک ہے کہ برٹن ہیز اٹس اسٹیک دیئر ان انڈیا. اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور وہ خود کو نہیں, الطاف حسین صاحب کو نہیں بچا رہے, وہ خود کو بچا رہے ہیں, انڈیا کو بچا رہے ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا لندن میں یہ والا کیس کبھی بھی جو ہے وہ اس پہ کسی انجام میں نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی چل رہا ہے, یو مے اور مے ناٹ چوز ٹو آنسر دس کوشچن, مگر آپ کے لڑکے اب اٹھائے جا رہے ہیں, واٹس گوئنگ آن ہے, یہ کیا مسئلہ؟ نہیں, ہمارے لڑکے نہیں ہیں بیسکلی, یہ تو ہیں جو بھی پرانے, جو ہم تو لسٹ لے کر چل رہے ہیں نا, ایم کیو ایم کے کارکنان کی جو لوگ اڑ گئے ہیں, جو لوگ جو پکڑے ہوئے, ان کے والدین, ان کے فیملی والے یہاں پر ہمارے پاس آتے ہیں نا, اور کہ فلاں 90 دن پہ ہے, فلاں جو ہے وہ غائب ہے, فلاں جو ہے وہ اس کو لے گئے. سارے ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ کرمنل نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ روزانہ کی مینجمنٹ ہے, روزانہ کا کام ہے. ابھی ہماری بات ماننا نہیں شروع کی ہے حکومت نے, آئی تھنک ہماری بات سننا شروع ضرور کر دی, انہوں نے سن رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ ہماری بات مانیں گے بھی وہ. مگر ایز فار ایز یہ لینے کے دینے تو نہیں پڑ جائیں گے کہ متحدہ کے لڑکے اگر آ گئے آپ کے پاس اور ان کے اگر ریکارڈ ہوئے اور وہ فرض کریں کل کسی نے اٹھا لیا انہیں غلط یا صحیح کیس میں, ملبہ آپ پہ گرے گا. دیکھیں وجاہت بھائی, آئی ڈونٹ نو کہ کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ نے بات کر دی تو ایک بات کر دیتا ہوں میں اس میں, اور یہ شاید پہلی دفعہ یہ والی بات ہوگی. ایک تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت کیا ہے یہ کام کرنے کی, ہم تو کلین چٹ کے ساتھ اپنی چیز شروع کریں. یہ بھی ہم پاکستان کا کام کر رہے ہیں, پاکستانیوں کا کام کر رہے ہیں, پورے پاکستان کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ ان لڑکوں کو جن کو آپ کرمنل کہتے ہیں, جن کے اوپر آپ نے الزامات لگا رکھے ہیں الطاف حسین صاحب کی وجہ سے, آپ ان کو کہاں لے کر جائیں گے, کہاں ماریں گے آپ مار سکتے ہیں سارے لوگوں کو, آپ کیا پکڑ سکتے ہیں, کیا غائب کر سکتے ہیں؟ اگر لوگ جو ہے وہ سیدھے رستے پہ آ رہے ہیں اور معاشرے کو برے لوگوں سے برائی ختم کر کے اچھائی دے رہے ہیں ہم سارے مل کر, تو یہ ہم بہت مشکل کام کر رہے ہیں. ہمیں کیا یہ 400-500 لڑکوں کے اوپر پارٹی بنانے آئے, ہم لوگ نہیں کر رہے یہ کام, یہ اس لیے نہیں آیا. ہمارے پاس اور بہت لڑکے ہیں, میں گیٹ بند کر دیتا ہوں آج سے کہ بھائی کوئی نہیں آئے گا, پھر آپ ڈیل کر لو ان سے. دیکھو ایک جس بات کو میں کرنے جا رہا ہوں پہلے وہ یہ, آلدو کہ اس سے بہت اس کی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں, لیکن میں ایک فنومینا بتاتا ہوں. یہی حرکت کی تھی پوری دنیا نے جب سوویت وار کے بعد آپ نے مجاہدین کو, جو ان کو آپ نے تیار کیا تھا, ایبنڈن کر دیا. وہ مجاہدین آج دنیا بھر میں جو ہے وہ کیا گل کھلا رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. آپ نے جو عراق کی وار کے بعد جو ساری چیزوں کو ایبنڈن کر دیا تھا, آپ کے ہاں جو ہے وہ آپ نے بنا لی وہاں پر جائش بنا لی وہاں پر. یہ لڑکے, میں تو ابھی دنیاوی بات کر رہا ہوں نا, پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, یہی لڑکے آپ 500 اور 1000 لڑکا آپ کراچی میں چھوڑ دو, آپ نہ کرو کوئی بھی کرمنل جماعت, کرمنل پارٹی, کرمنل چیزیں, کوئی جہادی بنے گا, کسی اور جگہ جائے گا, آپ اس کو کام کرنا ہے, اس کو آپ معاشرے میں کوئی جگہ ہی نہیں دے رہے. تو میں اس پاکستان کا, پاک سر زمین پارٹی اس پاکستان کا بہت بڑا کام کر رہی ہے. آپ کے دلوں کو اور دماغوں کو جو کہ ہتھیار اٹھا سکتے تو ان کو چینج کر رہی ہے, ان کو راستہ بتا رہی ہے. یو مسٹ بی تھینکنگ می فار دس. واو. سو یو آر سیئنگ ان اے وے, ایز اے خلاصہ یو آر سیئنگ کہ ایک جو چیزیں تو بہت ساری کر رہی ہے آپ کی جماعت, مگر یہ جو بھٹکے ہوئے لڑکے ہیں, مس گائیڈڈ ہیں, بچپنے سے برین واشڈ ہیں, آپ انہیں ریفارم کر رہے ہیں. Yes, we are doing that, and they are very small in a number. We are not. مگر they're tough customers. It is. They are. But do we have a choice? Do we have a choice? اگر مجھے اس ملک سے مگر اگر why not give them a chance of rehabilitation? They deserve it. If they are not, اگر اس کے بعد اگر وہ prepared نہیں ہیں, at least then ہم بھی تو کہہ سکیں گے rehabilitation کا chance. رضا بھائی, آپ کی نیت بھی اچھی ہے, آپ کی بات بھی اچھی ہے, مگر ایک ٹارگٹ کلر میری پاک سر زمین پارٹی میں آ جائے تو آپ یہ بات, آپ کس منہ سے میرے سے ووٹ مانگو گے؟ وجاہت یہ ایک عجیب سی بات ہے نا, اسی ملک میں بلوچستان میں ریل کی پٹڑی اڑانے والے آدمی کو, فوجیوں پہ اٹیک کرنے والے پہ, ایف سی کو اٹیک کرنے والے کو آپ گن رکھتا ہے, اس کو آپ پاکستانی جھنڈا دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائے. تو پھر کراچی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کراچی میں ایسے ہی ہوتا رہے؟ مطلب فیئر, مسٹر پریزیڈنٹ, فیئر پوائنٹ, اسٹرانگلی اینڈڈ. انیس کیف خان, تھینک یو. رضا ہارون صاحب, مسٹر جنرل سیکرٹری, مسٹر چیئرمین, تھینک یو. ایکسلنٹ ٹی ایز یوزول. ایک اور کپ ہو جائے. ہاں, شو وائی ناٹ. محض ختم ہوا, لائٹ بھی چلے گئی.